چلیں آج ایک بہت ہی مشکل اور ذاتی نوعیت کے موضوع پر گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے شاید کتراتے ہیں۔ بالکل۔ رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، خاص طور پر جب بے وفائی جیسی تلخ حقیقت سامنے آ جائے۔ اور یہ صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں ہوتی، اس کی جو لہریں ہیں وہ پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، خاص طور پر بچوں کو۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا زلزلہ ہے جس کے آفٹر شاک سالوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہماری گفتگو کی جو بنیاد ہے وہ ہیلنگ دا فیملی ہارٹ تھرو کانشیس تھنکنگ نامی کتاب کے کچھ اقتباسات پر ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی خیالی بحث نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک حقیقی کیس ہے جسے ماخذ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص جس کی شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں، اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی پچھلے 6 سال سے کسی اور شخص کے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہے۔ 6 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی 6 سال۔ یہ کوئی لمحاتی غلطی نہیں، یہ تو مطلب ایک متوازی زندگی چل رہی تھی۔ بالکل۔ اور اس کہانی کو مزید پیچیدہ یہ حقیقت بناتی ہے کہ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ایک 13 سال کا اور دوسرا 18 سال کا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی نازک عمریں ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جہاں والدین کی دنیا ہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ تو وہ شخص ایک دل دہلا دینے والا سوال پوچھتا ہے، کیا مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے؟ کیا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس دوسرے شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی میں خوش رہ سکے؟ واو۔ آج ہم اسی سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن روایتی مشوروں کے ذریعے نہیں۔ اور یہی اس ماخذ کی خاص بات ہے۔ یہ ہمیں وہ عام مشورے نہیں دیتا کہ طلاق لے لو یا اسے کبھی معاف مت کرنا۔ صحیح۔ بلکہ یہ سوچ کا ایک بالکل نیا زاویہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے حالات میں اپنی سوچ کو بدل کر نہ صرف رشتے کو بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ اسے سوچ کا ایک اعلیٰ طریقہ کہتا ہے۔ آج ہم اسی غیر معمولی نظریے کو کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ مسائل پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ 18 سال پرانا رشتہ اس نہج پر پہنچا کیسے؟ دیکھیں، ماخذ اس کی جڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں داخل ہونے کی بنیادی نیت میں تلاش کرتا ہے۔ نیت میں؟ جی، وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ رشتوں میں کچھ حاصل کرنے آتے ہیں۔ مطلب محبت، عزت، خوشی، قبولیت۔ ہم یہ سوچ کر رشتہ شروع کرتے ہیں کہ دوسرا شخص ہماری زندگی کی خالی جگہوں کو پور کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر ایک لینے کا ذہن ہے۔ جبکہ رشتہ تو دینے کا نام ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی، جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی ہم امید کر رہے تھے، تو ہم دوسرے شخص کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ جی، یہ اسے سوچ کا ایک اعلیٰ طریقہ کہتا ہے۔
آج ہم اسی غیر معمولی نظریے کو کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ مسائل پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ 18 سال پرانا رشتہ اس نہج پر پہنچا کیسے؟ دیکھیں، ماخذ اس کی جڑ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں داخل ہونے کی بنیادی نیت میں تلاش کرتا ہے۔ نیت میں؟ جی، وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ رشتوں میں کچھ حاصل کرنے آتے ہیں۔ مطلب محبت، عزت، خوشی، قبولیت۔ ہم یہ سوچ کر رشتہ شروع کرتے ہیں کہ دوسرا شخص ہماری زندگی کی خالی جگہوں کو پور کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر ایک لینے کا ذہن ہے، جبکہ رشتہ تو دینے کا نام ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور جب یہ توقعات پوری نہیں ہوتی، جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی ہم امید کر رہے تھے، تو ہم دوسرے شخص کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تم ایسے کیوں نہیں ہو جیسے میں چاہتا ہوں؟ تمہیں بدلنا ہوگا تاکہ میں خوش رہ سکوں۔ یہ وہ سوچ ہے جو آہستہ آہستہ رشتے میں زہر گھول دیتی ہے۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے ماخذ رد کرنے والی توانائی یعنی ریجیکشن انرجی کا تصور متعارف کرواتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ۔ یہ صرف اونچی آواز میں لڑنا یا تنقید کرنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ لطیف اور خطرناک ہے۔ یہ ہماری خاموش سوچیں ہیں۔ خاموش سوچیں؟ جی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر دل میں سوچتا ہے کہ یہ پھر وہی بات کر رہی ہے یا یہ کبھی نہیں بدلے گی، تو وہ الفاظ استعمال کیے بغیر اسے مسترد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل احساس ہے جو دوسرے شخص کو ملتا ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا قابل قبول نہیں ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے وجود کو ہی رد کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، یہ ایک بہت سنگین بات ہے۔ کیا ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کے ساتھ بے وفائی ہوئی وہ بھی اس صورتحال کا ذمہ دار ہے؟ کہ اس کے رد کرنے والی توانائی نے اس کے ساتھی کو کسی اور کی طرف دھکیل دیا؟ یہ تو الزام تراشی کی ایک اور شکل لگتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں لگتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ماخذ الزام نہیں لگا رہا بلکہ وہ صورتحال کی مکمل تصویر دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بے وفائی کے عمل کو جائز قرار نہیں دے رہا، ہرگز نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 6 سال کی جذباتی دوری ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ ایک ماحول ہے جو وقت کے ساتھ بنتا ہے۔ جب کسی انسان کو اپنے گھر میں، اپنے سب سے قریبی رشتے میں مسلسل یہ احساس ملے کہ وہ کافی نہیں ہے، کہ اسے ہر وقت جانچا جا رہا ہے، تو وہ جذباتی طور پر تھک جاتا ہے۔ اور پھر اگر اسے باہر کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے بغیر کسی شرط کے قبول کر لے، تو نتیجہ تقریباً طے شدہ ہوتا ہے۔ وہ فطری طور پر اس شخص کی طرف کھینچا جاتا ہے جو اسے وہ جذباتی سکون دے رہا ہوتا ہے جو اسے گھر میں نہیں مل رہا۔ جی، ماخذ میں وہ جملہ دہرایا گیا ہے جو ایسے حالات میں اکثر سننے کو ملتا ہے۔ کم از کم کوئی تو ہے جسے میری پرواہ ہے، کوئی تو ہے جو مجھے سنتا ہے۔ صحیح۔ خاندانوں میں اکثر مالی ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، گھر چل رہا ہوتا ہے، لیکن جذباتی سطح پر ایک ویرانی ہوتی ہے، اور یہی ویرانی باہر کے رشتوں کو پنپنے کا موقع دیتی ہے۔ تو یہ گھر میں قبولیت کی کمی ایک خلا پیدا کرتی ہے جسے کوئی اور آ کر پر کر دیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ لیکن ماخذ اس کے اثرات کو صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رکھتا ہے نا؟ جی نہیں۔ اس کے نتائج تو کہیں زیادہ وسیع اور تباہ کن ہیں۔ جی، اور یہاں بات واقعی سنگین ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خوش نہیں ہیں تو الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ ہاں، یہ دلیل بہت عام ہے کہ ایک ناخوش گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ والدین الگ ہو جائیں۔ بالکل، لیکن ماخذ اس نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ایک زہریلے ماحول میں بچوں کی پرورش کرنا بہتر ہے؟ نہیں، ماخذ زہریلے ماحول میں رہنے کی وکالت نہیں کرتا، بلکہ اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب والدین الگ ہوتے ہیں تو بچوں کی دنیا ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کیس میں 13 اور 18 سال کے بچے ہیں۔ ان کا سہارا، ان کا محفوظ قلعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈھہ جاتا ہے۔ ان کا رشتوں پر سے، محبت پر سے، اور یہاں تک کہ سچائی پر سے اعتماد اڑ جاتا ہے۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ اگر 18 سال تک میرے والدین کا رشتہ ایک جھوٹ تھا تو دنیا میں اصلی کیا ہے؟ اور یہ زخم ان کے اپنے مستقبل کے رشتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ یا تو کسی پر بھروسہ کرنے سے ڈرتے ہیں یا پھر خود بھی غیر مستحکم رشتے بناتے ہیں۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والا صدمہ بن جاتا ہے۔ اور صرف بچے ہی نہیں، خود والدین بھی اس سے نہیں بچ پاتے۔
ماخذ ایک بہت گہری بات کہتا ہے. دو لوگ جو اپنے پچھلے رشتوں کے ملبے پر ایک نیا رشتہ استوار کرتے ہیں وہ اکثر خوشی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پرانے رشتے کا جرم، دکھ اور عدم تحفظ کا بوجھ بھی نئے رشتے میں آ جاتا ہے. یہ اس عام خیال کے بھی خلاف ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے جانے دینا چاہیے تاکہ وہ خوش رہ سکے. جی، ماخذ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. واقعی؟ جی، کیونکہ ماخذ کے مطابق خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے کم اور انسان کی اندرونی کیفیت سے زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص جو حقیقی معنوں میں خوش ہے وہ کہیں بھی خوش رہ سکتا ہے. واہ! اگر کوئی شخص اندر سے خالی اور غیر مطمئن ہے تو ساتھی بدلنے سے اسے عارضی سکون تو مل سکتا ہے لیکن مستقل خوشی نہیں ملتی. یہ تو ایک زنجیر ہے جس میں سبھی جکڑے جاتے ہیں، شوہر، بیوی، بچے اور یہاں تک کہ وہ تیسرا شخص بھی. بالکل. یہ تو ایک بند گلی لگتی ہے. اگر ساتھ رہنا تکلیف دہ ہے اور الگ ہونا تباہ کن تو پھر راستہ کیا ہے؟ ماخذ اس دلدل سے نکلنے کا کیا طریقہ بتاتا ہے؟ یہ آسان تو نہیں ہو سکتا. بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور اسی لیے ماخذ اسے سوچ کا اعلیٰ طریقہ کہتا ہے کیونکہ یہ ہمارے فطری رد عمل کے بالکل برعکس ہے. وہ کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو رشتے کو پوری طرح ٹھیک کرنے کا فیصلہ کریں یا اسے ختم کر دیں. بیچ کا کوئی راستہ نہیں. کوئی نہیں. جہاں آپ ساتھ بھی رہ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو سزا بھی دے رہے ہوں وہ راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ وہ شخص ٹھیک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اب کیا؟ وہ کیسے اس غصے، دھوکے اور تکلیف سے نمٹے جو اس کے اندر جل رہی ہے؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. ماخذ کہتا ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ الزام تراشی، نفرت اور منفی سوچ کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے. سب کچھ؟ سب کچھ. اور اس کے بجائے افہام و تفہیم اور ہمدردی کو اپنانا ہوگا. ایک منٹ، ہمدردی؟ اس شخص کے لیے جس نے آپ کو 6 سال تک دھوکہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. بالکل خلاف ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شدید تکلیف کے اس لمحے میں غصے کے بجائے ہمدردی کیسے محسوس کر سکتا ہے. یہ تو کسی سپر ہیومن کی بات لگتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ فطری رد عمل نہیں ہے، یہ ایک شعوری انتخاب ہے، اور ماخذ اس کے لیے ایک بہت طاقتور ذہنی تبدیلی تجویز کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس صورتحال کو ایک جرم کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک جذباتی بیماری کے طور پر دیکھیں. جذباتی بیماری؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ تو جیسے بے وفائی کو ایک مجبوری قرار دینا ہوا، ایک ایسی چیز جس پر انسان کا کنٹرول نہیں تھا. نہیں، یہ اسے مجبوری قرار نہیں دیتا بلکہ اس کے پیچھے کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ماخذ کی دلیل یہ ہے، اگر آپ کے ساتھی کو کوئی سنگین جسمانی بیماری جیسے کینسر ہو جائے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز. آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے. وہ کہتا ہے کہ 6 سال تک جذباتی طور پر کسی اور سے منسلک رہنا بھی ایک قسم کی شدید جذباتی بیماری ہے. اچھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص شدید اندرونی تکلیف اور خالی پن کا شکار تھا. تو یہ نقطۂ نظر پوری سوچ کو بدل دیتا ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا سے وہ کس تکلیف میں تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا. بالکل. یہ غصے کو ہمدردی سے بدلنے کی کوشش ہے. بالکل. یہ الزام کی توانائی کو شفا کی توانائی میں تبدیل کرنے کا عمل ہے، لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہے. اچھا. ماخذ واضح کرتا ہے کہ شوہر کو بھی پوری ایمانداری سے خود احتسابی کرنی ہوگی. اسے خود سے پوچھنا ہوگا، ان 6 سالوں میں میری طرف سے کیا کمی رہ گئی؟ میں جذباتی طور پر کہاں غیر حاضر تھا؟ تو یہ ذمہ داری قبول کرنے کا عمل ہے، الزام لینے کا نہیں. بالکل. یہ صرف معاف کرنے کا نہیں بلکہ رشتے میں اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے اور انہیں ٹھیک کرنے کا بھی ہے. لیکن یہ سب سوچ کی سطح پر ہو رہا ہے. عملی طور پر کیا کیا جائے؟ کیا صرف اچھا سوچنے سے وہ شخص واپس آ جائے گا جو جذباتی طور پر کہیں اور جا چکا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ سوچ ہی عمل کی بنیاد ہے. جب آپ کی توانائی بدلتی ہے تو آپ کے اعمال خود بخود بدل جاتے ہیں. آپ الزام تراشی کے بجائے پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تانے دینے کے بجائے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرتے ہیں. لیکن اس میں تو بہت وقت لگے گا. جی، ماخذ یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا. اس میں مہینے، یہاں تک کہ سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل محبت، قبولیت اور معافی کی توانائی بھیجتے رہیں
اور اگر اس دوسرے شخص کے دل میں واپس آنے کی ذرا سی بھی خواہش باقی ہے تو یہ توانائی اسے ایک مقناطیس کی طرح واپس کھینچ لے گی۔ اور اس ساری عمل میں بچوں کا کیا کردار ہے؟ کیا انہیں اندھیرے میں رکھا جائے؟ نہیں، بلکہ ماخذ اس کے بالکل برعکس تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق اعتماد میں لیا جائے، انہیں سچ بتایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے خاندان میں ایک مشکل وقت آیا ہے، ایک بیماری کی طرح، لیکن ہم سب مل کر اسے ٹھیک کرنے والے ہیں۔ ہم ایک ہیلنگ ٹیم ہیں۔ واہ، ہیلنگ ٹیم۔ ہم اپنے خاندان کو محبت سے دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس سے بچے خود کو بے بس اور صورتحال کا شکار محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ حل کا حصہ بن جاتے ہیں، انہیں طاقت ملتی ہے۔ یہ سب سننے میں بہت مثالی لگتا ہے۔ کیا ماخذ کوئی حقیقی مثال پیش کرتا ہے جہاں صرف مثبت توانائی نے 6 سال کی جذباتی دولی کو ختم کر دیا ہو؟ کیونکہ بہت سے سننے والوں کو یہ ناقابل یقین لگے گا۔ یقیناً انہیں لگے گا کہ یہ خود کو مزید تکلیف دینے کا ایک نسخہ ہے۔ یہ ایک جائز خدشہ ہے۔ ماخذ کامیابی کی گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ دوسرے شخص کی آزاد مرضی بھی شامل ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ واحد راستہ ہے جو حقیقی شفا کی طرف لے جا سکتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مطلب اگر آپ نفرت اور غصے کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو رشتہ یقینی طور پر ختم ہو جائے گا اور آپ کے اندر بھی زہر بھر جائے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ محبت اور ہمدردی کا راستہ چنتے ہیں تو آپ کم از کم رشتے کو ٹھیک ہونے کا ایک موقع دیتے ہیں، اور اگر وہ شخص پھر بھی واپس نہیں آتا تو آپ اس عمل میں خود کو اندرونی طور پر شفا دے چکے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے رشتے ہماری سوچ کے کھیت میں اگتے ہیں۔ اگر سوچ کی زمین زہریلی ہے، الزام، نفرت، غصہ، تو رشتہ مرجھا جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس زمین کو پاک کر لیں ہمدردی، قبولیت، معافی سے، تو مرجھایا ہوا رشتہ بھی دوبارہ ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ جی۔ توجہ اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے نے کیا غلط کیا، بلکہ اس پر کہ میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا سوچ سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ بالکل، یہ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا عمل ہے۔ آپ حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتے، بلکہ اپنی اندرونی دنیا کو بدل کر بیرونی دنیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر تمام کوششوں کے باوجود رشتہ ختم ہو جائے، پھر بھی ماخوذ کہتا ہے کہ اپنے خیالات میں سکون اور معافی کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ تلخی اور نفرت کا بوجھ آپ خود اٹھاتے ہیں اور یہ زہر آپ سے آپ کی اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی رشتے کا انجام جو بھی ہو، اپنی اندرونی شانتی کو برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ سب سے اہم۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چیلنجنگ راستہ ہے، لیکن شاید یہی حقیقی شفا یابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہیں پر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی؟ یہ ماخوذ ہماری اندرونی دنیا، ہماری سوچ، ہماری توانائی کو بیرونی حالات کو ٹھیک کرنے کا بنیادی ذریعہ قرار دیتا ہے، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک شخص کی اندرونی تبدیلی دوسرے شخص کے اعمال اور احساسات پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب 6 سال کی جذباتی وابستگی کہیں اور قائم ہو چکی ہو۔ یہ اس پوری بحث کا مرکزی سوال ہے۔ کیا خالص مثبت توانائی ہمیشہ کسی کو واپس لانے کے لیے کافی ہوتی ہے، یا کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں ایک رشتے کا خاتمہ ناگزیر ہو جاتا ہے؟ اور اسے قبول کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جی، اور اس حقیقت کو وقار کے ساتھ قبول کرنا ہی سب کے لیے شفا یابی کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ ماخذ امید کا ایک طاقتور راستہ دکھاتا ہے، لیکن شاید حقیقی حکمت اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ کب کوشش کرنی ہے اور کب جانے دینا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جسے سننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔